کہ اگلے اتوار سے پہلے انشاءاللہ تعالی پنجاب میں وزیر اعلیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس علاقے میں تمام پازیٹیو قوتیں تھیں جو علاقے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتی رہی، جو شرافت اور حیا کی سیاست کرتی رہی، وہ تمام آج اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کے جھنڈے کے نیچے جمع کر دی۔ اب میں بھی اس وقت باوضو ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں، پوری ایمانداری کے ساتھ اگر آپ ترازو رکھیں سامنے اور ہر جماعت کی کارکردگی، ہر جماعت کا میرٹ اگر رکھیں تو میں یقین کے ساتھ، دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان 75 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے حوالے سے جتنے بھی بڑے پروجیکٹ ہیں، ایٹمی پاور سے لے کر آپ موٹر ویز، ہائی ویز، میٹروز، آپ کسی علاقے میں جائیں تو یہ مسلم لیگ کا پلڑا جو ہے یہ بھاری ہے۔ تو بلدیاتی الیکشن ہے، بلدیات کا الیکشن ہے، اس کو صرف بلدیات کی حد تک رہنے دینا چاہیے، کسی کو ذاتی حملے کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ اپنی موت خود مر جائیں گے، کیونکہ ہر گھر میں پورے پاکستان میں اس نے فتنہ پیدا کیا اور ہمارے ملک کو 40 سے کیا۔ 2018 میں شک آپ دیکھ لیں کہ کوئی رہنمائی نہیں تھی، ڈیزل 70-80 روپے لیٹر تھا، کرولا گاڑی 18 سے 20 لاکھ روپے تھی، جو ابھی 55 اور 60 لاکھ کی ہے۔ یہ کب واپس آئے گا؟ بہت مشکل ہے یہ واپس آنا، لیکن میاں صاحب جب تشریف لائیں گے ہمیں پوری انشاءاللہ کوشش کی کہ یہ محنت کرنے سے یہ پاکستان اپنی جگہ واپس آ جائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے 31 تاریخ کو شیر پہ مول لگا کر یہ سیٹ ہم جناب ڈاکٹر طارق صاحب کو تحفے میں عطا کریں گے۔ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں خود بھی رپورٹ لیتا رہتا ہوں۔ دونوں یونٹ کونسلز اور اس سے ملکہ ہماری جو سہالہ کی یونٹ کونسلز ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل کلیئر ہیں اور ون سائیڈڈ اللہ کے فضل سے آپ کی رپورٹس میرے تک آ رہی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ترقیاتی کاموں کا، اپنی بات کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کوٹا کی روڈ، آپ کو یاد ہوگا، مجھے وہ دن کل کی طرح یاد ہے کہ جب اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب اور موجودہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب ایک ہیلی کاپٹر میں تشریف لائے تھے، آپ کے یہاں پیچھے گراؤنڈ میں اترے اور اس روڈ کا انہوں نے افتتاح کیا اور 45 کروڑ روپے کی لاگت سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2012 میں یہ روڈ آپ کی جی ٹی روڈ سے لے کے جہاں تک اسلام آباد کی باؤنڈری ہے، کوٹا کی حدود جہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں تک اس کو بہت شاندار طریقے سے پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ نے بنایا۔ آج اس روڈ کی جو حالت ہے، 4 سال سوائے گفتگو کے، سوائے اس میں بات کروں گا میں، لفاظی کے یہ حکومت کچھ کر تو نہ سکی اس روڈ کا، اور جتنے بھی پروجیکٹ اسلام آباد میں انہوں نے اناؤنس کیے، ایک پروجیکٹ 4 سال میں مکمل نہیں کر سکا۔ اگر کوئی کیا ہے تو مجھے بتائیں۔ چند گلیوں کا نام ضرور لیا ہوگا انہوں نے۔ میں تمام میگا پروجیکٹس کی چیلنج سے یہ بات کرتا ہوں کہ ایک بھی اپنے دور میں وہ مکمل نہیں کر سکا، کئی تو شروع ہی نہیں ہو سکے، اگر کوئی شروع کیا نہیں تو وہ ایک تماشا بن گیا، عوام کے لیے بجائے سہولت کے ایک عذاب کی شکل بن گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں ان پروجیکٹس کی بات بعد میں کروں گا، پہلے اس پہ دوبارہ آتا ہوں۔ کوٹا روڈ پہ تو یہ فنڈ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیے تھے، شہباز شریف صاحب نے دیے تھے۔ اب 2 باتیں اس کے بارے میں کروں گا۔ ایک تو فل فور جو اس کی ریپیرنگ کا کام ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی اسلام آباد کی محکمہ سی ڈی اے اور لوکل گورنمنٹ سے فل فور آپ کو کروا کے دوں گا اس کی جو ریپیرنگ، مرمت جسے کہتے ہیں، تاکہ آپ کے لیے سہولت ہو، عوام کے لیے سہولت ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگلے اتوار سے پہلے
इंशाअल्लाह ताला पंजाब में वज़ीर आला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद जैसा मैंने पहले कहा, अगर 45 करोड़ की बनी थी उस वक्त, आज अगर ये 2 अरब भी लगेगा तो इंशाअल्लाह ताला इस रोड को असर नौ बहुत मजबूत और बहुत कुशादा करके बनाएंगे इंशाअल्लाह। वो फंड आपके लिए मुहैया करवाना वो भी आपके भाई की जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप एक्सप्रेस वे को देखें, जो गुलबर्ग चौक है वहाँ तक हमने इसको कुशादा किया। 4 इंटरचेंजेस हमने अपने दौर में जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे एक्सप्रेस हाईवे पे बनाए। I8 इंटरचेंज बनाया, खन्ना इंटरचेंज बनाया, सुहान इंटरचेंज बनाया, कुराल इंटरचेंज बनाया, और अब आप 0 पॉइंट से एक्सप्रेस वे तक 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंचते हैं, जो 1 घंटे का सफर था। और उसके बाद इन्होंने जो मैंने कहा कि एक पुल इनसे नहीं बन सका 4 सालों जो वो कुशादगी हो रही थी, और ये मंसूबा भी रवात तक इस एक्सपेंशन का हमारे दौर में जब मैं खुद वजीर था अप्रूव किया, और 10 अरब रुपए CDA को हमने रखे, लेकिन इस मंसूबे पे वो कोई काम न कर सके। आज उसकी कुशादगी का मंसूबा भी आपके सामने है। वज़ीर आज़म खुद उसकी ब्रीफिंग लेते हैं, हम उनके दौरे कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अब साल नहीं, ये चंद महीनों की बात है कि ये रोड आपके यहाँ तक इंशाअल्लाह 8 रोया रोड आपको मिलेगी, और आप यहाँ से 15 मिनट में इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद 0 पॉइंट पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। जो आपके यहाँ पे लोकल काम है, मैं बिल्कुल आपकी तमाम इस टीम को कहता हूँ जो आपकी नुमाइंदगी कर रही है यहाँ पे, मुझे बड़ी खुशी है। इलेक्शन होते रहते हैं, बल्दियात के होंगे, जनरल इलेक्शन, लेकिन मुझे खुशी है कि आज इस स्टेज पे आप देखें, ये मैं बहुत बड़ी बात आपसे कर रहा हूँ, जो इस इलाके में तमाम पॉजिटिव कुव्वतें थी, जो इलाके की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करती रही, जो शराफत और हया की सियासत करती रही, वो तमाम आज अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून के झंडे के नीचे जमा कर दी। जितनी हमारी आप ये कहें कि पावरफुल टीम, ये मैं पूरे रीजे पूरे खत्ते की बात कर रहा हूँ, मॉडल टाउन की सिर्फ बात नहीं कर रहा, जितनी मजबूत ये टीम बन गई है, जो चेहरे आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कल साहब का, बीर साहब का, दूसरे बड़े कल साहब का, कि आप उनकी बातें सुने। वहाँ पे जिस तरह मेहनत हुई है, तो ये मैं कहूँगा ये अल्लाह ताला का करम है, और ये हमेशा नुमाइंदे आपके साथ रहेंगे। जो काम आपके हैं, मैं आपको बिल्कुल वाशिगाफ अल्फाज में कहता हूँ, वो CDA से रिलेटेड हो, वो लोकल गवर्नमेंट के हों, आप इंशाल्लाह दबा के अपने इलाके के काम करवाएं, और उन कामों को, उन वसाइल को यहाँ तक पहुँचाना, उन इदारों को यहाँ तक पहुँचाना, आपकी इस टीम के जरिए जो आज स्टेज पे बैठे हैं सारे, आपके दरवाजों तक पहुँचाना, वो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है और मेरी जिम्मेदारी है। बाकी मैं गुजारिश करूँ कि इसकी रोड की कुशादगी के बाद इंशाल्लाह रवात तक मेट्रो पहुँचाना, वो भी मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह, और आपके यहाँ से मेट्रो, यहाँ से भी उसको लिंक देना और मेट्रो बसें यहाँ से जाना, वो भी आपसे हम वादा करते हैं कि इंशाल्लाह ताला। बाकी DHA के काम बताए गए इंशाल्लाह, वहाँ पे भी जिस तरह की कल साहब और ब्रिगेड साहब और आपकी पूरी टीमें जिस तरह की भी आप हमारी ड्यूटी लगाएंगे, हम इंशाल्लाह वहाँ पे काम करने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ साहब, आपको याद होगा कि वो एक बिजली का नाम है, वो एक स्पीड का नाम है, और वो स्पीड इंशाअल्लाह ताला आपको इस्लामाबाद की तकदीर बदल के दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मत सोचें कि आगे जनरल इलेक्शन आएगा तो हुकूमत तब्दील होगी, कोई हुकूमत तब्दील नहीं होगी। इमरान खान साहब के जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो उनकी टीम के कारनामे सामने आ रहे हैं, मुझे बड़ा ही यकीन करें अफसोस है, मैं किसी के किरदार पे आपको याद है कभी किसी जलसे में बात नहीं की, लेकिन अफसोस सिर्फ एक चीज़ का होता है कि मैं जो अंदर से हूँ वही मुझे बाहर से होना चाहिए। मैं हाथ में पकड़ूं तस्बीह, मैं नाम लूं मदीने की रियासत का, ये मुनाफिकत है। मैं जातियात की बात फिर नहीं कर रहा, लेकिन ये मुनाफिकत है। मदीने की रियासत, अल्लाह माफ करे कि उसमें खुलफाए राशिदीन के आप उस जमाने की मिसाल देते हुए इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमन, किरदार, मसवात, इंसाफ। हजरत उमर फारूक के दौर का एक मुख्तसर वाक़या आपको सुनाऊं।
یعنی عزت رسپیکٹ اتنی تھی خواتین کی کہ ایک خاتون رات کو اکیلی جا رہی تھی زیور پہن کے, اور حضرت عمر فاروق بھیس بدل کے جایا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے, عوام سے پوچھا کرتے تھے کہ خلیفہ ظاہر ہے واٹس ایپ کا زمانہ تو نہیں تھا, نہ ہی اس وقت کوئی انٹیلیجنس کے ادارے تھے جو خلیفہ کو رپورٹیں دیتے, خود جا کے پتہ کرتے تھے بھیس بدل کے. اس عورت کو دیکھا, روک کے پوچھا کہ تم اکیلی رات کو کہاں سفر کر رہی ہو اور کدھر جا رہی ہو؟ آپ دیکھیں کہ مدینے کی ریاست میں حاکم وقت کے اوپر جو اعتماد تھا اس عورت کا, اس خاتون کا کیا تھا, وہ کہنے لگی کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ عمر فاروق کے خلیفہ ہوتے ہوئے کوئی مجھے روک کے یہ سوال کر سکے جو تم نے کیا ہے. باتیں دو ہی ہیں, یا تم خود خلیفہ ہو یا خلیفہ مر چکا ہے. اس کردار کی آپ مثالیں دیتے ہیں, اور اللہ معاف کرے جو باقی حالات ہیں آپ کے سامنے. رائے صاحب نے بات کی, ہم مسلمان ملک ہیں, اسلامی ملک ہیں, کلمے کی بنیاد پہ بنے ہیں, ایک عظیم قوم ہے. آپ ان ملکوں کی مثال دیں جہاں پہ ان چیزوں کی کوئی, یعنی معاشرے میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی نکاح کر کے اکٹھا رہ رہا ہے یا نہیں. اس معاشرے میں بھی کلنٹن کی بات یاد کریں, جب اس پہ ایک الزام لگا اسے نکلنا پڑا صدارت سے صرف ایک الزام لگنے میں. ان ملکوں میں بھی کردار کی یہ ویلیو ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ میں جس لیڈر کا کارکن ہوں, نمائندہ ہوں, یہ سارے کارکن ہیں, فخر سے کہہ سکتے ہیں. کیا فخر سے پاکستان تحریک انصاف کا کارکن بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے جس لیڈر کا نمائندہ ہوں مجھے بڑا فخر ہے اس پہ؟ کس چیز پہ؟ کس کو بھی چھوڑیں. آپ بات کریں کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے, جو انہوں نے ایک خواب دکھایا تھا تبدیلی کا کہ میں ملک کو تبدیل کر دوں گا, موقع دیا اللہ نے, 4 سال آپ ملک کے پرائم منسٹر رہے, اور اس کو اترنے کے بعد آج ایک بات ایسی نہیں ہے, چونکہ بہت ساری باتیں میرے دوستوں نے کی دی ہے نواز شریف صاحب کے دور کے, میں دہرانا نہیں چاہتا. جدید پاکستان کی بنیاد رکھنے والا نواز شریف, جو آج آپ کو ماشاءاللہ ملک میں جدت نظر آتی ہے, ملک میں آپ کو تعمیر و ترقی کا پہیہ نظر آتا ہے, اس کی بنیاد نواز شریف اور شہباز شریف نے رکھی ہے. اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا تو اللہ کے فضل سے آج آپ ایشین ٹائیگر ہوتے تو نواز شریف کا نعرہ تھا. تو 4 سال میں آپ کے پاس ایک بھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جیسے آپ بتا سکیں آج لوگوں کو. آج بھی آپ کی سیاست گالیوں کی سیاست ہے, آج بھی آپ کی سیاست الزام تراشیوں کی سیاست ہے. وہ شیطان تھا نا, جب جنت سے نکالا گیا تو اس نے کہا کہ میں اب چین سے نہیں بیٹھوں گا. اس نے کہا میں اب قیامت تک فتنہ اور شر پھیلاؤں گا, اور اسے بھی جب حکومت سے بھی نکالا گیا تو اس نے بھی بالکل یہی کردار ادا کیا کہ میں اب چین سے نہیں بیٹھوں گا, پاکستان میں فتنہ اور شر پھیلاؤں گا, اور وہی پھیلا رہے ہیں. کوئی امن کی بات, خیر کی بات, الیکشن ہے بھائی, سیاست ہے, اپنا منشور دیں, بتائیں آپ نے 4 سال میں کیا کیا ہے, آئندہ کیا کریں گے, اور اس بنیاد پہ الیکشن لڑیں, نہ کہ وہ شر اور فتنہ جو آپ پھیلا رہے ہیں وہ اس ملک کی سیاست نہ متحمل ہو سکتی ہے اور نہ اس ملک میں چل سکتی ہے. میں بلدیات کے حوالے سے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ہم انشاءاللہ پوری, جیسے رائے صاحب نے فرمایا, اس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے ہم اس میں امینڈمنٹس کر رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ اس میں امینڈمنٹ کر رہی ہے, اور وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ آپ کے ان نمائندوں کو, آپ کی اسٹیم کو با اختیار بنانے کے لیے, وہ ان کو مزید وسائل دینے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. جن میں نے بات کیا, جو چیزیں میں نے آپ سے آج وعدہ کی, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہ آپ سے وعدہ بھی کریں گے اور آپ کو وہ کام کر کے بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسلام آباد کے تمام رورل ایریے کو انشاءاللہ ایک ایسا مضبوط اور مربوط نظام دیں گے بلدیات کے ذریعے کہ آپ کے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے مسائل, کوئی بھی بات ہوتی ہے میرے تک آتی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں, مسائل حل کرتے ہیں, لیکن وہ آپ کے یہاں پہ ڈور سٹیپ پہ انشاءاللہ تعالیٰ حل ہوگی. اس مقصد کے لیے ہم ایک انشاءاللہ میجر چینجز اس سسٹم میں لے کے آئیں گے اور اسے مضبوط اور با اختیار بنائیں گے. تو میں بہت دعا گو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو رپورٹس میں نے ذکر کیا, جو میرے تک آئیں, اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی بہتر رزلٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ان علاقوں سے لائیں گے. مسلم لیگ نون سرخرو ہوگی, لیڈرشپ سرخرو ہوگی, آپ کی یہ پوری ٹیم, آپ کے سارے بھائی اور بزرگ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں, یہ انشاءاللہ تعالیٰ دن رات آپ کے لیے حاضر ہیں, اور میں آپ کا بھائی ان کے ساتھ, آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوں. میں ان الفاظ کے ساتھ بہت شکر گزار ہوں کہ اتنی دیر آپ نے تشریف رکھی اور آپ نے ہماری گفتگو سنی. پاکستان زندہ باد, پاکستان مسلم لیگ نون پائندہ آباد. پاکستان مسلم لیگ نون ڈسٹرکٹ اسلام آباد کی پریزیڈنٹ سابقہ میں نے
منسٹر کے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، چودھری رفت صاحب اور ان کے ساتھ ساری آئی ٹیم، سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگ قیمتی وقت میں سے اپنا ٹائم نکالا اور یہاں پر آئے، اور راجہ جاوید صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آئے اور انہوں نے ہمیں عزت بخشی۔ اس کے بعد یہاں پہ کیونکہ ہمارا تمام علاقہ ماشاءاللہ نیازیاں سے آئے ہوئے، ہمارے دوست بزرگ سران سے آئے ہوئے، ہماری برادری جاوا سے، ہماری اپنی برادری، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ سب لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ سب لوگ الحمدللہ ہمارے اس خاندان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آج سے نہیں بلکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میری عمر بھی اب تقریباً 40 سال کے نزدیک ہے، تو میں نے اپنے والد صاحب کو، اپنے چچا مرحوم کو، سب کو آپ عوام کی، آپ لوگوں کی خدمت کرتے دیکھا ہے۔ اور یہ کوئی سیاست کے لیے خدمت نہیں ہے، یہ خدمت آپ لوگوں کے لیے پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے مرتے دم تک رہے گی۔ ہم لوگ 24 گھنٹے آپ لوگوں کے لیے حاضر ہیں۔ آپ جب بھی آواز دیں گے میں ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرے بھائی ملک عادل، ہماری تمام برادری، ہمارے بچے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے حاضر ہیں۔ جو دوست احباب لکھوں سے آئے ہوئے ملک عادل حسن کے دوست، ان کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب آپ لوگ کیونکہ الحمدللہ میں نے آپ کو اپنا فیملی انٹروڈکشن دیا اور آپ لوگ الحمدللہ سارے جانتے بھی ہیں، تو پاکستان مسلم لیگ نون ہی کیوں ہے کہ جس کا ٹکٹ ہم لوگوں نے لیا اور اس UC 27 کے الیکشن سے ہم لوگ الیکشن لڑے ہیں۔ جناب مسلم لیگ نون اس لیے ہے کہ سب سے بڑا احسان جو اس پارٹی کا ہے، اس کے لیڈر میاں محمد نواز شریف کا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو ایک ایٹمی طاقت بنایا ہے، اور اس ٹائم پہ ایٹمی دھماکے کیے ہیں جب ان کے اوپر بے تحاشا پریشر تھا، ان کو بہت ساری آفرز تھی، لیکن وہ بالکل نہیں جھکے، انہوں نے اپنی ملکی سالمیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور ایٹمی دھماکے کر کے ہمیں ایٹمی قوت بنایا، اور آج اسی وجہ سے الحمدللہ دشمن سب پریشان ہیں۔ فی الحال میں مسلم لیگ نون کے علاوہ کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جس کی سپورٹ کی جائے۔ آپ لوگوں کے سامنے ہیں سارے حالات، ماشاءاللہ باشعور لوگ ہیں آپ لوگ، اور آپ بخوبی جانتے ہیں لوکل باڈیز الیکشن جو ہو رہے ہیں، جس سلسلے میں یہ ماشاءاللہ ایک دفتر کی افتتاحی تقریب تھی، لیکن ایک بہت اچھا جلسے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ تو بلدیاتی الیکشن ہے، بلدیات کا الیکشن ہے، اس کو صرف بلدیات کی حد تک رہنے دینا چاہیے، کسی کو ذاتی حملے کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ حد کا الیکشن ہے، یہ خدمت کا الیکشن ہے، اس کو صرف آپ لوگ آپ کے منشور میں صرف آپ لوگ آگے بتائیں کہ آپ لوگوں کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، آپ لوگوں نے آج سے پہلے کیا خدمت کی ہے اور آپ آئندہ کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی آپ کے نام بنانے کے لیے یا آپ کی مشہوری کے لیے الیکشن نہیں ہے، یہ خدمت کا الیکشن ہے۔ اس میں جیب سے بھی پیسے لگانے پڑ جاتے ہیں، اس میں کوئی بندہ اس طرح کا ڈھولا لنگڑا گھوڑا اٹھ کے آئے اور وہ کہے کہ مجھے دلیر نشان ملا ہے، تو یہ آپ کی بھول ہے، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ ہمارا پیغام اس پلیٹ فارم سے صرف یہ ہے کہ بلدیات کا الیکشن ہے، آپس میں پیار محبت پھیلائیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کی سپورٹ کریں، ہر مشکل حالات میں، ہر مشکل ٹائم پہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہمارا مشن بھی ہے، منشور بھی ہے کہ ہم اپنی UC میں اپنے تمام بلکہ اس ضلع میں پیار اور محبت کی سیاست کریں اور پیار اور محبت پھیلائیں۔ جو بھی پرابلمز ہیں UC کے حوالے سے، جو زیادہ تر تو ہماری وارڈ نمبر 1 میں ہی ہیں، جس میں سرا ہے، جاوا ہے اور نیازیاں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے جو بھی مسائل ہوں گے، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، ہم لوگ ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ حل کروائیں گے۔ جیت اور ہار مقدر کا کھیل ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ خدا نخواستہ اگر ہم نہیں بھی جیتے
ہم پھر بھی آپ کے لیے ہر ٹائم حاضر ہیں، آپ کی خدمت کے لیے ہم ہر ٹائم حاضر ہیں۔ 2-4 دن پہلے یہاں پہ ایک الیکشن کا افتتاح ہوا، جن کو میری آواز آ رہی ہوگی ساتھ ہی ہیں، ان کے لیے جو یہاں پہ باشعور اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، اس کا صرف پہلا مصرع ہے جو میں بولوں گا: حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ صرف یہ ایک لائن ہے اس شعر کی: حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ 31 دسمبر کو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جس پیار محبت سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، آپ لوگ ضرور مسلم لیگ نون کو کامیاب کریں گے، ہمارے بھائی ملک عادل کو کامیاب کریں گے، ہمارے بھائی قاضی فیصل کو کامیاب کریں گے، اور جتنے بھی یہاں پہ کینڈیڈیٹ ہیں جو مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے لڑ رہے ہیں، آپ لوگ سب ان کو کامیاب کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 31 دسمبر کو ہم ڈاکٹر صاحب کو شام کو 7 بجے انشاءاللہ تعالیٰ یہ خوشخبری بھی دیں گے۔ آخر میں ایک ہی نعرہ جو مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، وہ آپ سب کا بھی ہونا چاہیے: پاکستان! بہت شکریہ۔ نیازیاں سے میری جان، جنہوں نے میرے اور بھائی اظہر کے جانے پہ کہا ملک صاحب آپ گھر سو جائیں، 31 تاریخ کو آپ کو پتا چلے گا کہ نیازیاں آپ کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ سراں سے چودھری جہاں صاحب ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے کزن بھی ہیں، انہوں نے کہا عادل آپ سراں سے بالکل ایزی ہو جاؤ، تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے انشاءاللہ۔ جاوا تو میرا اپنا بھائی گو ہے، جاوا والوں کے پاس میں گیا، انہوں نے کہا بیٹے تم ہمارے پاس کیوں آئے ہو، یہ تو تمہارا اپنا گھر ہے، تمہارے باپ کی ہمارے اوپر بہت مہربانی ہے، ایک دفعہ پھر انشاءاللہ تم ملک حسن اختر کی تاریخ دہراؤ گے جیسے تمہارے باپ نے پہلے ایسے لوگوں کو شکست دی، انشاءاللہ دوبارہ تم بھی دو گے۔ آپ سب سے گزارش ہے 31 تاریخ کو شیر پہ مول لگا کر یہ سیٹ ہم جناب ڈاکٹر طارق صاحب کو تحفے میں عطا کریں گے۔ ہمارا ان سے ایک ہی مطالبہ ہے، ڈاکٹر صاحب ڈی ایچ اے کی جو عوام ہے، ادھر ایک ادارے کا سلسلہ ہے، ادھر بھی مسائل بہت ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے، لیکن کہوٹا روڈ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم آپ سے درخواست کریں گے اس کے بارے میں سوچیں اور اس کا ہمیں حل نکال کے دیں، ہمیں امید ہے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اس کا حل نکالیں گے۔ میں آپ کا زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، انشاءاللہ اس اپنی تقریر کو یہاں پہ کلوز کرتا ہوں۔ میں دوبارہ اپنی برادری ملک برادری جاوا سے آئے ہوئے تمام فضل کرام بھائی، حاجی غلام سرور صاحب، فیصل بھائی، ملک ماجد، امجد حسین بھائی، غلام حسین بھائی اور جتنے بھی بھائی ہیں ان سب کا بہت مشکور ہوں۔ سرائی سے آئے ہوئے چودھری جہاں صاحب اور جتنے میرے بھائی بزرگ آئے ہوئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص نیازیاں سے آئے ہوئے منیر بھائی اور باقی صاحب ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے بشارت بھائی کا چہرہ نظر آیا ہے، میں ان کو ویلکم بھی کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور سب سے بڑی بات راجہ افضل صاحب اور ان کے ینگسٹر ٹیم جو ہے ان کا میں دل کی تاغران سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ پاکستان۔ الیکشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک نمائندہ اجتماع مجھے نظر آ رہا ہے، اور میں یہاں پہ خاص طور پہ کوئی مہمان کے طور پہ نہیں آیا، کیونکہ یونین کونسل نمبر 27 یہ ہمارا زراج کا علاقہ اور کرنل صبح صادق صاحب کا علاقہ، یہ سارا اس یونین کونسل کا حصہ ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہاں ہمارے چیئرمین کے امیدوار عادل صاحب اور وائس چیئرمین کے امیدوار بلال مشتاق صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا کمبینیشن ہے امیدواروں کے حوالے سے اور کونسلرز کے حوالے سے، خاص طور پر اسلام آباد ضلع کے حوالے سے، کہ میرے خیال میں یہ دوسری ٹرم ہے اسلام آباد میں بلدیاتی اداروں کے حوالے سے۔ میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 6 دفعہ بلدیاتی اداروں کا رکن بھی رہا ہوں، ممبر بھی رہا ہوں اور ضلع کا سربراہ بھی رہا ہوں، تو دنیا پوری میں اگر کوئی ترقی کا اگر زینہ ہے، کوئی سیڑھی ہے، تو یہ بلدیاتی اداروں کا سسٹم ہے۔
जो नुमाइंदगी एक गली महल्ले से शुरू होकर 10-15 हज़ार की आबादी के पे मुनसर होता है, वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, जो लोगों के साथ ज़ाती तौर पर भी राब्ते में रहता है और मसाइल से भी आगाही, इससे बेहतर कोई फोरम नहीं। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़े अरसे के बाद ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्रेडिट जाता है कि वरना इस्लामाबाद में तो कानून साजी ही नहीं थी कि यहाँ पे बलदियाती अदारों का इजरा हो सके। तो ये तो अल्लाह के फजल करम से हो गया। यहाँ पर डिप्टी मेयर साहब भी मौजूद है और मैं समझता हूँ कि अब काम करने की डॉक्टर साहब का या हमारा ये काम है कि अब हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से हमें कभी उम्मीद है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग कामयाब होगी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होंगे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ दयानतदारी के साथ एक सियासी कारकुन होने के नाते वक्त बड़ा कि इस वक्त इस मुल्क की जितनी भी सियासी जमातें हैं वो किसी न किसी हवाले से इस वक्त पावर में है, इक़्तिदार में है। और पाकिस्तान के अवाम ने 75 सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव सियासी देखे, हुकूमतें बनती देखी, हुकूमतें टूटती देखी, डिक्टेटरशिप देखी, मार्शल लॉ देखे, जमहूरियत देखी और अब सारी जमातों को भी आपने आजमा लिया है। और अगर आप दयानतदारी के साथ, मैं भी इस वक्त बावजूद होकर ये बात कह रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप तराजू रखें सामने और हर जमात की कारकर्दगी, हर जमात का मेरिट अगर रखें तो मैं यकीन के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ, वसूख के साथ कह सकता हूँ कि इन 75 सालों में अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के हवाले से जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, एटमी पावर से लेकर आप मोटरवेज, हाईवेज, मेट्रोज, आप किसी इलाके में जाएं तो ये मुस्लिम लीग का पलड़ा जो है ये भारी है। और अब हमारा काम जो है कि इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब और हम मिलकर इस्लामाबाद में लेजिस्लेशन करेंगे कि जिस तरह पंजाब के अंदर जो बलदियाती इदारों के इख्तियारात हैं उस किस्म के इख्तियारात यहाँ पे मुंतकिल किए जाए। क्योंकि ये गली नाली बनाना ये MLA या MPS का काम नहीं, ये बलदियाती इदारों का काम है। लेकिन इस मुल्क में चूंकि ये शुरू से ये एक मिसाल चली आ रही है, एक प्रेसिडेंट चला आ रहा है, ये काम जो है कौमी और सूबाई असम्बलियों के मेंबरान करते हैं। इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपने एजेंडे में, अपने मंशूर में ये बात रखेगी कि बलदियाती इदारों को एम्पावर किया जाए ताकि लोगों के छोटे छोटे मसाइल, गली के, बिजली के, गैस के, ये सारे मसाइल बलदियाती इदारे हल करें। और मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह फंड्स की कमी नहीं है। आपने देखा पिछले पूरे अदवार में देखें, आप पूरा इस्लामाबाद को देख लें, अंडरपासेस देख लें, दूसरे देख लें, सारा मुस्लिम लीग के दौर का काम हुआ है। और मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये 2014-15 में जो एक एजेंडे के साथ एक शख्स को लाया गया, मैं समझता हूँ कि अगर वो एजेंडा अगर उस वक्त पाया तकमील तक ना पहुँचाया जाता तो आज मुल्क के हालात कुछ और होते। आज बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं कि कहाँ किसी ने सुना है नाम ग्वादर का, वो मियाँ नवाज साहब की रुखसती के साथ वो ग्वादर का प्रोजेक्ट भी रुक गया। ये तमाम CPEC के मंसूबे रुक गए, ये तमाम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी वो सारी रुक गई। लेकिन आज फिर आपने देखा कि साबका हुकूमत ने जो खलवाड़ किया है, 4 महीने से हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक एक मुल्क में जाकर दोबारा अपने ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं, रशिया के साथ, टर्की के साथ, ईरान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, यूरोप के साथ, इस्लामी मुमालिक के साथ। जितना खलवाड़ हुआ था आज दोबारा वो पाकिस्तान के साथ वो दोबारा मुल्क खड़े हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अभी आप देख रहे हैं, अभी देखिए अगले चंद महीनों में जो रियासत मदीना का जो किरदार है, अल्लाह ताला माफ फरमाए कि इंसान के रोंगटे खड़े जाते हैं। हम किसी की जात पे नहीं करें, ये अल्लाह ताला का और इंसान का मामला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यूरोप भी जो है वो लीडरशिप के मुकाबले में एक कैरेक्टर, एक साफ कैरेक्टर की वो भी तमन्ना करते हैं। वो भी किसी खराब कैरेक्टर के लोग को एक काउंसलर तक नहीं बनाते, प्राइम मिनिस्टर तक रिजाइन कर जाते हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि शायद हमारे अमाल की सजा है कि इस किस्म के लोग मुसल्लत होकर पाकिस्तान में और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन वक्त दूर नहीं, इंशाअल्लाह ताला जब मुस्लिम लीग को ये पाकिस्तान के अवाम दोबारा लाएंगे, वो तमीर और तरक्की का वो पहिया जहाँ रुका था 2018 में, इंशाअल्लाह ताला आपकी मुआवनत से, आपकी मशावरत से मिलकर बलदियाती इदारों को एम्पावर करके इंशाअल्लाह ताला तमीर और तरक्की का सिलसिला शुरू करेंगे।
अभी चंद दिन रह गए हैं इलेक्शन में, तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि जहाँ जाइए, असल ये इलेक्शन है कि वोट को पोलिंग बूथ तक पहुँचाना और कास्ट करवाना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो ज़राइज से तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 400-500 वोट है, अक्सरियत इंशाअल्लाह ताला PMLN के कैंडिडेट्स को मिलेगी, और ये बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है। वैसे तो एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ जो एक बना हुआ है, जहाँ पे जो मौजूद है, ये एक एस्टेब्लिशमेंट का और हमारा सिविलियन का एक अच्छा कम्बिनेशन है, और मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की और इस इलाके की खिदमत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान पाइंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने डॉक्टर साहब फजल चौधरी साहब का बहुत ममनून हूँ कि जिन्होंने बड़ा स्पेशली हमारे लिए टाइम निकाला। उसके बाद साहब डॉक्टर चौधरी रिफत साहब तशरीफ लाए हैं। उसके बाद मैं बहुत बड़ा ममनून हूँ DHA से, जो हमारे कर्नल सुबह सदर साहब हैं, उनके साथ कर्नल परवेज साहब हैं, उनके साथ ब्रिगेडियर साहब हैं, उनका भी मैं बहुत बड़ा ममनून हूँ कि जिन्होंने हमारे लिए DHA की कोई गली आपने बाकी नहीं छोड़ी जहाँ हमने वर्क नहीं किया। उसके बाद हमारे प्यारे भाई जावेद खलास साहब सराज चौक में, वो भी एरिया हमारे वहाँ शामिल है। बड़ी मेहरबानी इन्होंने की कि हमें डोर टू डोर से वहाँ भी हमें अपनी इलेक्शन में इंशाल्लाह कामयाब कराई। उसके बाद मैं बहुत ममनून हूँ सराई वाले, वो जैसे मेरे छोटा भाई जो कैंडिडेट है अपना आदिल हसन साहब, इन्होंने आपको बता ही दिया सारा कुछ कि जो इजाज साहब हमारे बड़े करीबी क्या हमारी वादा का रिश्ता है उनके साथ। उन्होंने बड़ी मेहरबानी की कि उन्होंने भी हमें यही कहा कि आने की जरूरत नहीं। हमारा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कि 90% हमारे सारे अपनी बरादरी है। उन्होंने भी इसी तरह नहीं, जैसे नियाजियों वाले मेरे भाई मुनीर साहब बैठे हुए हैं, अफजल साहब बैठे हुए हैं, और उनके साथ जितनी टीम आई है मैं उनका भी बड़ा ममनून हूँ। उन्होंने भी डोर पर डोर हमारे लिए बड़ी कोशिश की। बाकी अपना काजी फैसल साहब हैं, चौधरी इखलाक साहब हैं, अल्लाह ताला इनको भी, ये भी 27 और 28 दोनों इकट्ठी हैं, अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। और खुसूसी तौर राजा बशारत साहब न्याजिया से, जो हमारे अंकल अली शान साहब के बेटे हैं, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भी हमारे साथ बड़ी मदद दी। और खुसूसी तौर हमारे काजी वकार साहब भी तशरीफ लाए हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। और बाकी जो बातें थी कर्नल साहब ने तो छोड़ी नहीं, तो ब्रिगेडियर साहब ने भी नहीं छोड़ी कि जो उनके करतूत हैं, जो यूटर किस तरह लेते हैं, इंशाल्लाह वो उन वाली बात है कि ये अपनी मौत खुद मर जाएंगे, क्योंकि हर घर में पूरे पाकिस्तान में उसने फितना पैदा किया और हमारे मुल्क को 40 साल चलेगा। 2018 में शक आप देख लें कि कोई महंगाई नहीं थी, डीजल 70-80 रुपए लीटर था, करोला गाड़ी 18 से 20 लाख रुपए थी, जो अभी 55 और 60 लाख की है। ये कब वापस आएगा? बहुत मुश्किल है ये वापस आना, लेकिन मियां साहब जब तशरीफ लाएंगे हमें पूरी इंशाल्लाह कोशिश की कि ये मेहनत करने से ये पाकिस्तान अपनी जगह वापस आ जाएगा। बहुत मेहरबानी होगी। और क्या क्या बातें उसके सामने आ रही है, ना वो किसी घर को बख्शता है, ना घर वाले को बख्शता है। इस ऐसे कंजर आदमी को कौन घर में बुला सकता है? मुझे ये बता दें। कोई शरीफ आदमी इसको अपने घर पे दावत दे सकता है? कोई इसको अपने घर में दावत नहीं दे सकता। तो वोट तो बहुत मुकद्दस चीज है। इस ऐसे आदमी को वोट देना जो है वो दीन से भी आप लापरवाही करने वाली बात है, ठीक है? तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 31 दिसंबर को अपने दिमाग को, अपने दिल को और अपने ईमान को हाजिर नाजिर करके आप वोट पे ठप्पा लगाना है और शहर पे ठप्पा लगाना है। हमारे जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो एक बताने से भरपूर शख्सियत है। उनके साथ जितने जुल्म हुए आज तक कोई जुल्म नहीं हुआ। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, टाइम थोड़ा है, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ इंशाल्लाह DHA 2 का रिजल्ट देखेंगे और आपका रिजल्ट देखेंगे कौन आगे निकलता है।